الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور اس کا وہ درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور جب یہ لوگ اسے سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے اور وہاں نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات کی تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ وہ آیات سن کر زار و کتار رونے لگا۔ اور دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ جب حبشہ کا ایک وفد جو 70 افراد پر مشتمل تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو وہ گروہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر رونے لگا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے، وہ اس بات کو پہچان گئے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور اس میں کسی بھی طرح باطل کو کوئی راہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ایک یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف میں رویا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت رونا یہ عظیم عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حبشہ کا وفد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لایا، اسلام قبول کیا، تو یہودیوں نے انہیں ملامت کی۔ جب یہ ان کے پاس واپس لوٹ کر گئے، یہودیوں نے جب ان پر ملامت کی تو انہوں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب حق ہمارے اوپر واضح ہو گیا تھا تو پھر ہمیں کیا تھا کہ ہم ایمان نہ لاتے۔ اور انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہم تو اس بات کی طمع کرتے ہیں، ہمیں تو اس بات کی لالچ ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل فرما دے۔ تو جب ان کا اتنا پیارا جواب تھا
اور ایمان لانے کے اوپر ان کی ایسی ثابت قدمی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان حضرات کی عظیم فضیلت کو ظاہر کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ایمان کے حوالے سے ہونے والے اعتراض کا نہایت ہی پیارا جواب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بشارت ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کے بدلے ان کو جنتیں عطا فرما دی۔ تو یہ ان حضرات کے اور ان صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ دوزخ والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وعظ مبارک سن کر، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں زہد اختیار کرنے کے حوالے سے کلام فرمایا، وہ وعظ سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئی اور آپس میں عہد کیا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، اور اس پر اتفاق کیا کہ آئندہ ہم ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، عمدہ لباس نہیں پہنیں گے، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے، اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہیں کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، اور آئندہ کبھی خوشبو استعمال نہ کریں گے۔ گویا ایک زہد فی الدنیا کا اپنے ذہن میں ایک امیج قائم کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کا ذہن بنا لیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میانہ روی، اعتدال کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہر شے میں اعتدال اختیار کیا جائے، حتیٰ کہ عبادت جو بڑا عظیم کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کام ہے، اسی طرح زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، لیکن اس میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، اور وہ حد اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو۔ لہذا یہ کام کہ دن میں روزہ، رات میں عبادت، اور اپنے بدن کو اصلاً آرام نہ کرنے دینا کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جائے، اس کی شریعت نے اجازت نہ دی۔ اسی طرح شادیاں کی ہوئی ہیں لیکن بیویوں کے حقوق ادا کرنے سے دور ہو جائیں، شریعت نے اس سے منع کر دیا۔ اسی طرح کی اور چیزیں جو حدیث مبارک میں بیان کی گئی، تو ہر شے کے اندر اعتدال اختیار کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اعتدال اختیار نہیں کرتا تو کچھ عرصے کے بعد اس کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، ادھر حقوق العباد ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد حقوق اللہ بھی ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں ہر کام کے اندر اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا، نہ یہ فرمایا کہ اپنا سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو حتیٰ کہ بعد میں کنگال ہو جاؤ اور دوسروں سے بھیک مانگتے پھرو، اور نہ یہ کہ ایک پائی بھی دینے کے روادار نہ بنو اور ایک پائی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ سے ایک دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوا
کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ۔ تو جو حلال اشیاء ہیں انہیں حرام قرار دینے کی اجازت نہیں۔ تو اب وہ لوگ کہ جو بات بات پر بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، حرام کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، تو جس شے کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا اسے اپنی طرف سے حرام کہنا بھی بہت بڑی جرت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ پہلی آیت مبارکہ سے متعلق ہے کہ پہلے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں ہیں انہیں حرام قرار نہ دو، بلکہ جو اللہ نے حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، اور کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کو اس طور پر کھانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ اسے استعمال کریں گے تو اس میں بھی برکت ہوگی، اور شکر ادا کریں گے تو وہ کھانا بھی عبادت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا کفارہ ہے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلے تو قسم کی اقسام بیان فرمائیں۔ بنیادی طور پر قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو۔ یمین لغو کا مطلب ہے وہ قسم کہ جو غلط فہمی کی بنا پر کھائی جائے۔ جیسے ایک آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں کام ہو چکا ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ فلاں کام ہو چکا ہے، حالانکہ وہ کام ہوا نہیں۔ اب وہ اپنی اس غلط فہمی کی بنا پہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں کام ہو چکا ہے۔ تو اب اگرچہ اس کی قسم جھوٹی ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنی طرف سے جھوٹی قسم نہیں کھائی بلکہ اس کو غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی، اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ یہ فضول ہے، اس پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ۔ قسم کی دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا معنی ہے جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کہ ماضی کے بارے میں کسی شے کی قسم کھانا جبکہ معلوم ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں۔ جیسے ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ بھئی فلاں آدمی گھر پہ ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ گھر پر ہے، تو اب اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، اسے یمین غموس کہتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسم کھانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر شریعت کے اندر بے شمار وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ قسم کی تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ وہ قسم ہے جو مستقبل کے بارے میں کھائی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں سے بات کروں گا۔ تو مستقبل کے بارے میں کسی شے کے بارے میں جو قسم کھائی جاتی ہے کہ میں وہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ اس قسم کا حکم یہ ہے
کہ اگر اس طرح کوئی قسم کھائی اور بعد میں اس قسم کو توڑ دیا تو پھر اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، توڑنے کے بعد اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان فرما دیا، فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کس طرح کا کھانا؟ فرمایا من اوسط ما تطعمون احدیکم، اس طرح کا درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، نہ بہت گھٹیا نہ بہت اعلیٰ کی ضرورت۔ تو جس طرح کا کھانا عام طور پہ ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اس طرح کا کھانا 2 وقت 10 مسکینوں کو کھلایا جائے گا، صبح اور شام وہ کھانا مسکینوں کو کھلایا جائے گا، یا پھر 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار دے دی جائے گی۔ تو ایک تو یہ کفارہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دے دیے جائیں، انہیں درمیانے درجے کے کپڑے دے دیے جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا جائے۔ جب کسی زمانے میں یہ ہوا کرتی تھی، آج کل تو ہے نہیں، تو اس لیے یہ کفارہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ 3 میں سے کوئی بھی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا انہیں کپڑے پہنا دیے جائیں، اور یا پھر غلام یا لونڈی کو آزاد کر دیا جائے۔ اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو فرمایا کہ پھر 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، تو فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ۔ تو یہ قسموں کا کفارہ ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کی جائے گی، پہلے 3 صورتوں کے اندر اختیار ہے، اور اگر ان پر قدرت نہ ہو تو اس صورت کے اندر 3 روزے رکھنے کی اجازت۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست و خباثت کو بیان کیا گیا، ایک شراب، دوسرا جوا، تیسرا بت، اور چوتھا پانسے ڈالنا کہ جن کے ذریعے قسمت معلوم کی جائے۔ یہ 4 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، ان کی مذمتیں احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ جیسے شراب کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے شراب کو چھوڑ دے گا میں اسے حوض قدس سے پلاؤں گا۔ یہ شراب کے بارے میں۔ اس کے بعد جوئے کی مذمت کے بارے میں حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نرد شیر، یہ ایک جوئے والا کھیل ہے جس میں جوا ہوتا ہے عام طور پہ، جس نے نرد شیر سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا۔ اور قسمت معلوم کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر اس نے کاہن کی تصدیق کی تو کفر کیا۔ یہ نجومیوں کے پاس جانا، قسمت معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے حال بتانے والوں کے پاس جانا، یہ اس کی وعید اور اس کی مذمت بیان کی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی بار بار مذمت بیان فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 10 حرمت کی وجوہات بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو جوئے کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ نمبر 2،
شراب کو بتوں کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ نمبر 3، شراب کو ناپاک قرار دیا۔ نمبر 4، شراب کو شیطانی کام قرار دیا۔ نمبر 5، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ نمبر 6، کامیابی کا مدار شراب پینے سے بچنے پر رکھا۔ نمبر 7، شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا۔ نمبر 8 اور نمبر 9، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز قرار دیا۔ نمبر 10، شراب سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیت مبارکہ میں شراب اور جوے کی دو نحوستوں کو بیان کیا۔ ایک تو فرمایا کہ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ باہمی دشمنی اور بغض و عداوت کا ذریعہ ہے۔ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا یہ دوسروں سے دشمنی اختیار کرتا ہے، یا اس کے پینے، اس کے کرنے کی نحوست کی وجہ سے آپس میں دشمنی پھیلتی ہے کہ شراب کے اندر بعض اوقات آدمی کسی کے بارے میں ایسے جملے بول دیتا ہے جو اس کو شدید ترین ناگوار ہوتے ہیں، یا شراب کے اندر ہوش کھو کر اپنے دل کی بات اس کو بول دیتا ہے جس کو حالانکہ وہ اس کو اپنا دوست سمجھ رہا ہے، لیکن شراب کے نشے کے اندر یہ نہ جانے کیا کیا بول دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے گھر کی عورتوں کے بارے میں نہ جانے کیا بول دیتا ہے، تو یوں آپس میں دشمنی پیدا ہوتی۔ اور اسی طرح جوئے کے اندر جب آدمی مال ہارتا ہے، جب جوئے میں برباد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس سے دشمنی ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ شراب اور جوا جو ہے یہ آپس میں دشمنی اور بغض و کینے کا سبب ہے۔ دوسرا فرمایا کہ شراب اور جوے کی نحوست یہ ہے کہ ان کی وجہ سے شیطان اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دیتا ہے۔ جو شراب پینے والا ہے، کیا اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شراب پیے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا؟ وہ شراب پیے گا اور نماز پڑھے گا، جوا کھیلے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، جوا کھیلے گا اور وہ نماز پڑھے گا؟ جو شراب اور جوے میں ملوث ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور وہ نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس شراب اور جوے کی دوسری نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہیں دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ بغض پیدا کرتا ہے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، یہ تمہیں نماز سے روکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اب باز آتے ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے اس کی خباثتیں، اس کی خرابیاں اور اس کے نقصانات بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیان کے بعد کیا تم اب شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے باز آتے ہو یا نہیں آتے؟ تو یہ آیت مبارکہ سن کر ہر مسلمان کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد وہ یہی عرض کرے کہ مولا اگر ہم نے آج تک نہ پی تو آئندہ کبھی نہیں پئیں گے، اور اگر ہم سے یہ جرم سرزد ہوا ہے تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو اس سے ہمیں منع فرماتا ہے تو ہم اس سے باز آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہوشیار رہو، یعنی سمجھداری سے کام لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں جب کہ وہ بچتے رہے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور اچھے عمل کرتے رہے ہوں، پھر ڈرتے رہیں اور ایمان رکھیں، پھر ڈرتے رہیں اور نیکیاں کرتے رہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔
یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے شراب پی اور دنیا سے گزر گئے، یا پھر جنہوں نے شراب پہلے پیتے رہے اور اب اس کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو انہیں اس بارے میں تشویش ہوئی کہ وہ جو شراب پینے کے زمانے میں فوت ہو گئے یا جنہوں نے پہلے شراب پی اور اب آ کے وہ رکے تو ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہگار نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقوا جس کے معنی ہے ڈرنے اور پرہیز کرنے کے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے اتقوا سے مراد ہے شرک سے بچنا، دوسرے سے مراد ہے تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد ہے شبہات کا ترک کر دینا۔ اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا، دوسرے سے مراد اس بچنے پر قائم رہنا، اور تیسرے سے مراد ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہوں، اب بھی بچتے رہیں اور آئندہ بھی بچتے رہیں، تو یہ 3 مرتبہ آنے کا یہ 3 مرتبہ معنی بیان کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے گا۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمائی گئی کہ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے گا۔ آزمائش کیسی ہوگی کہ جب تم حالت احرام میں ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں اور جانوروں کی کثرت کر دے گا، اتنی کثرت ہوگی کہ اگر تم چاہو تو انہیں شکار کر لو، اور اتنی کثرت ہوگی کہ اگر تم چاہو تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لو، تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھ دونوں ان کو پہنچیں گے، تو اس وقت تم پر وہ شکار کرنا حرام ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا کہ اب اللہ سے بن دیکھے کون اس سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ زمانہ حدیبیہ، سال حدیبیہ کے اندر یہ پیش آیا جب مسلمان حالت احرام میں تھے، تو اس وقت ایک مقام پر جب یہ پہنچے تو وہاں شکار کیے جانے والے جانور اور پرندے بڑی کثرت سے آئے، اتنی کثرت سے آئے کہ تیر سے شکار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مسلمان نیزے سے شکار کرنا چاہتے یا ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو شکار کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام حکم الہی پر کاربند رہے، حالت احرام کی پابندیوں کو قبول کیا اور اس حالت میں شکار نہ کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت کا بھی اظہار کہ انہوں نے اس آزمائش کے اندر پورا اتر کے دکھایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ سے وہاں بچنا جہاں گناہ کے مواقع زیادہ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبے کے اعتبار سے زیادہ بلند ہے۔ جیسے بوڑھے کی بنسبت جوان آدمی کا گناہ سے بچنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ جوان آدمی کے لیے گناہ کرنے پر قدرت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح جسے کسی بھی جو بازار کے اندر رہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو اپنے گھر میں رہ کر گناہ سے بچ رہا ہے، کہ بازار میں ہے وہاں گناہ کے مواقع زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ آدمی وہاں پر گناہ سے بچتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خوف اور تقوی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو،
حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں، یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس چیز کا بیان ہے وہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کیا جائے۔ حالت احرام میں شکار کے اوپر یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر تم اس حالت میں شکار کرو تو اس کا تمہیں کفارہ اور اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے بدلے یہاں پر مختلف بیان فرمائے۔ ایک بدلہ یہ بیان کیا کہ جس قسم کا جانور شکار کیا ہے اسی طرح کا جو دوسرا حلال جانور ملتا ہے، دو آدمی اس کے بارے میں قیمت لگا دیں کہ یہ جانور جو شکار کیا گیا اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، جیسے 5,000 روپے اس کی قیمت بنتی ہے، تو اب وہ 5,000، اب وہ جس طرح کا وہ جانور ہے، اب وہ جو 5,000 روپے قیمت بنی، یا تو اس کا کوئی جانور لے کر یہ حرم شریف کی حدود میں ذبح کرے اور مسکینوں کو کھلا دے، یا پھر اس جانور کی جو قیمت بنتی ہے تو اس میں جتنے کفارے بنتے ہیں وہ کفارے وہ مساکین کے درمیان تقسیم کر دے، اور یا پھر یہ ہے کہ جتنے اس قیمت کے کفارے بنتے ہیں، جیسے 5,000 روپے جانور کی قیمت بنی، اس 5,000 روپے کی قیمت میں جتنے صدقے بنتے ہیں، صدقہ فطر بنتے ہیں، تو ہر صدقے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے۔ پتہ چلا کہ 20 صدقے بنتے ہیں تو یہ اس کی جگہ پر 20 روزے رکھے گا، تو فرمایا کہ یہ اس شکار کرنے کا کفارہ ہے اور اس کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ محرم کے لیے حالت احرام میں کون سا شکار کرنا حرام۔ تو حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام اور سمندر اور دریا کا شکار کرنا حلال، یعنی جیسے سمندر کی مچھلی کا شکار کیا تو یہ حلال، اور خشکی کا شکار جیسے جو جانور شکار کیے جاتے ہیں، ہرن ہے یا اور حلال جانور ہیں، تو ان کا شکار کرنا حرام۔ حرم کے اندر شکار کرنا مطلقاً حرام ہے، خواہ محرم کرے یا غیر محرم، اور حرم سے باہر محرم کے لیے شکار کرنا حرام ہے اور غیر محرم کے لیے شکار کرنا حلال ہے۔ اس کے بعد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جائے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا کہ وہاں دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوف زدہ وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں پر نفع پاتے ہیں، حج و عمرہ کرنے والے حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں، لہذا یہ اللہ عز و جل کی بڑی رحمت۔ یوں ہی ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے اور ہدی کے جانور، ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں
کہ اس کے گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزارا ہوتا ہے اور اس سے ایک رکن اسلامی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، لوگوں کے حاجات کیا ہیں، ان کی زندگی کے تقاضے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک پورا نظام بنا دیا کہ وہ اپنی روحانی تسکین یوں کریں اور اپنے جسم کے تقاضے یوں پورے کریں، اپنی زندگی کی ضروریات کو یوں حاصل کریں اور ان کو اس طریقے سے پورا کریں۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی ہر شے کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے کہ کس آدمی کی زندگی کا کیا تقاضا ہے، کس مخلوق کی زندگی کی بقا کا کیا تقاضا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ گویا خوف اور امید دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، محض رحمت پر امید رکھ کر آدمی یوں نہ ہو جائے کہ گناہوں میں پڑ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آدمی رحمت سے مایوس ہو جائے، بلکہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس کے بعد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی رسول کا کام صرف تبلیغ کر دینا ہے، لوگوں کو مجبور کر کے اس پر عمل کروانا یہ رسول کا کام نہیں ہے۔ تو رسول اپنا کام جو ہے وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ اور انتہائی جذبے کے ساتھ ادا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فرمایا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجے میں نہیں ہو سکتے۔ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو یہ تو حقانیت کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ اکثریت کس طرف ہے، جیسے دنیا کے اندر کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقانیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ کون اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا اور کون اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو قبول تام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔